بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر کا ایک انتہائی اہم ٹاپک آج ہم کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام آپ بیتی۔ آج سے پہلے آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، آپ کے ایگزام میں آیا ہوگا، بٹ آپ لکھ نہیں پائے ہوں گے۔ آپ نے سوچا شاید یہ ہو کہ یہ کوئی بہت مشکل چیز ہے، تو آپ کو شاید نہیں پتا تھا کہ حمزہ آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کرنے جا رہا ہے۔ اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ، بہت آسان چیز ہے۔ آپ بیتی ہوتا کیا ہے؟ نام سے ہی پتا چل رہا ہے، آپ بیتی۔ وہ احمد سلیمان کا شعر یاد آ گیا، اس نے کہا تھا جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ مطلب جو آپ پر گزرے، آپ بیتی، یہ کلاس 9 فرسٹ سیکنڈ تینوں کلاسز کے لیے امپورٹنٹ ہے، بہت اہم پورشن ہے یہ۔ آپ بیتی 6 سے 7 نمبر کی آپ کو آتی ہے۔ ان انگلش اٹ از کالڈ آٹو بایوگرافی، ٹھیک ہے، اس کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ آپ کے اوپر کیا گزرا، آپ اپنی زندگی کے حالات لکھیے گا، آپ اپنی زندگی کے واقعات لکھتے ہیں، اس کو ہم آپ بیتی کا نام دیتے ہیں۔ چند باتیں جو آپ کی گوش گزار کرنی لازمی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ بیتی کیا ہے۔ اردو زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا سر؟ اردو زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے کیا معنی ہے سر؟ اپنی کہانی، اپنا حال، اپنا، امپورٹنٹ ایم سی کیو میں آ سکتا ہے، اپنا حال، اپنی زندگی کے حالات اور اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات و واقعات۔ آپ کیا تھے؟ آپ اگر مثال کے طور پہ آپ ایک بڑے شخص بنے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، آپ کسی ملک کی یا کسی جگہ کی آپ کے پاس صدارت آ گئی، یا آپ سیکٹری لیول تک چلے گئے، جو آپ جس کو سمجھتے ہیں یار یہ آپ کی زندگی میں بہت کامیاب اچیومنٹ ہے، جو بڑی اچیومنٹ ہے جو آپ نے حاصل کر لی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بیسیکلی کیا ہوں؟ آپ اپنی زندگی کی پھر ایک آٹو بایوگرافی لکھتے ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں سر آپ نے اتنا بڑا مرتبہ رتبہ یہ کیسے پایا؟ تو پھر آپ اپنی زندگی کے حالات و واقعات لکھتے ہیں۔ جس طرح آٹو بایوگرافی میرے اقبال کی لکھی جائے، اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، پوری کہانی کہ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آخری تعلیم کہاں سے، مطلب اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی، پھر انہوں نے شہر مشرق کا خطاب پایا تو کیسے پایا، ان کے پیچھے اچیومنٹ کیا تھی، محنت کیا تھی۔ تو مطلب آٹو بایوگرافی، آپ اپنے اوپر حالات، آپ کے اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات کو ہم آٹو بایوگرافی کا نام دیتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ سمپل آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ بیتی کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی ہے سر؟ آپ بیتی کی 3 اقسام ہیں۔ یہ انفارمیشن ہے، انفارمیٹیو چیزیں آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ ایک آپ کے پاس پہلی ہے مکمل آپ بیتی، جس کو آٹو بایوگرافی ہی کہتے ہیں۔ اس میں زندگی کے تمام واقعات، تجربات اور حالات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ مثال کے طور پہ آپ کے نزدیک ایک بہت بڑا ایک ڈیزگنیشن ہے، ایک عہدہ ہے آئی جی پولیس کا، تو آپ بتاتے ہیں کہ آپ آئی جی پولیس بن گئے، تو آپ اپنی پوری زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی، آپ نے کالج کہاں پڑھا، پھر آپ کی زندگی میں کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا رکاوٹیں ہیں، آپ نے ان رکاوٹوں کو اپنے سامنے بالکل پسپا کیا، ان کا اپنے سر پہ سوار ہونے نہیں دیا، اور آخری کار آپ نے پولیس فورس میں شمولیت اختیار کی۔ وہاں سے کرتے 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 ایک وقت آیا کہ آپ آئی جی بن گئے۔ تو یہ پوری آٹو بایوگرافی، اس کو مکمل آپ بیتی کا ہم نام دیتے ہیں۔ دوسرا آپ کے پاس جو دوسری آپ بیتی ہے، اس کو ہم محدود آپ بیتی کہتے ہیں، محدود آپ بیتی۔ اب محدود آپ بیتی نام سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی مخصوص یا کوئی محدود آپ کے حالات، واقعات، کوئی محدود سفر یا کوئی محدود زندگی کا آپ حصے کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ابن انشا نے بڑے وہ لکھے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا ٹوکیو کی سیر، ٹھیک ہے، یہ ایک سفر نامہ ہے۔ تو سفر نامہ آپ زندگی میں 3، بلکہ آپ یہ پڑھتے ابن بطوطہ کے بارے میں آپ نے پڑھا، کولمبس کے بارے میں آپ نے پڑھا، جو سفر نامے لکھے جاتے ہیں زندگی میں 2-3-4 سال یا کچھ ایسا عرصہ جب آپ سفر میں رہے ہوں، اور آپ پھر اس سفر کا احاطہ کرتے ہیں، تب آپ نے کیا دیکھا،
اب جب یہاں سے لاہور گئے، ٹھیک ہے، تب آپ نے کہا تو آپ اپنی زندگی کے اس حصے میں جس حصے میں آپ نے کوئی بڑی اچیومنٹ حاصل کی، صرف اس کے بارے میں جب لکھیں تو اس کو ہم محدود آبیتی کا نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے، محدود آبیتی۔ اس میں صرف محدود حصے، یادگار لمحے، کوئی زندگی کا یادگار لمحہ تھا، ادبی زندگی یا سفر نامے کے متعلق لکھا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا بڑا مشہور سفر نامہ ہے ٹوکیو کی سیر، تو ٹوکیو کی سیر میں مصنف نے اپنا ایک پورا سفر بتایا کہ وہ جب نکلا اس کو کیا رکاوٹیں پیش آئی، پھر جہاں پہنچا اس نے رہائش کہاں پہ اختیار کی، کس جگہ پہ وہ رہا، تو یہ باقاعدہ محدود آبیتی ہوتی ہے۔ اور تیسری آبیتی جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو آئے گی، تخیلی آبیتی، تخیل نکلا ہے خیال سے، خیالی آبیتی، خیالی، یہ آپ کو MCQ میں ایگزام میں آپ لوگوں کو 9 فرسٹ سیکنڈ کے لیول تک یہی آتی ہے، اس کو ہم تخیلی خیالات والی آبیتی کہتے ہیں۔ اس میں غیر جاندار مطلب نان لیونگ تھنگ، غیر جاندار اشیاء کون سی؟ قلم، کتاب، گھوڑا، کرنسی نوٹ وغیرہ۔ اس میں غیر جاندار اشیاء، قلم، کتاب، گھوڑا، کرنسی نوٹ وغیرہ بلکہ لکھیں اپنی زندگی بیان کرتے ہیں۔ آپ نے جو لکھنی ہے نا، جو آپ کو ایگزام میں آئے گی وہ تخیلی آئے گی، ٹھیک ہے، ایک خیالات کی دنیا میں، ایک فکشنل، اس کو ہم فکشنل آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، یہ فکشنل ہے، اور یہ میموری اسکیچ جس کو کہا جاتا ہے، میموری اسکیچ، اور یہ آپ کے پاس فکشنل آٹو بایوگرافی کہلاتی ہے۔ تخیلی آبیتی، تخیل خیال سے نکلا ہے۔ آپ کو آ جاتی ہے پرانے کرنسی نوٹ کی آبیتی لکھیں، ایک کرسی کی آبیتی لکھیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ بیسیکلی بہت آسان سی چیز ہے، کوئی اس میں ڈیفیکلٹ ہے نہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس اس کے چند اصول ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ اچھی آٹو بایوگرافی لکھ سکتے ہیں۔ آپ بیتی کے اصول، اس میں ہمیشہ صیغہ، کون سا صیغہ لگاتا ہے، بلکہ صیغے کو چھوڑیں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، میں کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے جب بھی کوئی بات لکھنی ہے، مجھے، میرا، یہ استعمال کرنا ہے آپ نے۔ آٹو بایوگرافی میں آپ نے ہمیشہ صیغہ واحد متکلم لگانا ہے، جس کو میں کہتے ہیں، اس میں ہمیشہ میں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ مجھے اب جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک کرسی کی آپ بیتی لکھ رہے ہیں، آپ کرسی بیتی سٹارٹ کیسے کریں گے؟ آپ مجھے جس حالت میں دیکھ رہے ہیں، میں پہلے اس حالت میں نہیں تھی، آج سے پہلے میں فلاں فیکٹری پہ تیار ہوئی، میرا بلکہ کرسی ہے تو وہ درخت سے سٹارٹ ہوئی ہوگی، آپ نے اس کا سارا، میں فلاں درخت کی لکڑی سے تیار ہوئی، مجھے فلاں کاریگر نے فلاں جنگل سے لایا، فلاں جنگل سے لا کے اس نے سب سے پہلے مجھے اس کو تیار کیا، پھر اس کے بعد مجھے فلاں اسکول والے لے کے چلے گئے، پھر اتنا عرصہ میں فلاں جگہ پہ رہی، پھر کچھ سالوں کے بعد میں پرانی ہو گئی، مجھے رنگ کیا گیا دوبارہ، پھر میں نئی شکل میں آ گئی۔ تو یہ بیسیکلی میں کا استعمال کرنا، آپ نے میں کے علاوہ کوئی آپ نے صیغہ استعمال نہیں کرنا، تاکہ پڑھنے والے کو لگے کہ یہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تخیل ہے، خیالات، ٹھیک ہے جی، تخیلات کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اپنے تصورات پہ اس کو لے کر کہ یہ آپ خود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بات کر تجھ پر گما ہونے لگا تصویر کا، ٹھیک ہے، اس میں ہمیشہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے؟ میں کا استعمال کرنا ہے۔ واقعات کے درمیان ربط اور تسلسل ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے سر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب بتانا ہے نا، آپ نے سٹارٹ کرنی ہے، میں آپ جس حالت میں دیکھ رہے ہیں، میں پہلے اس حالت میں نہیں تھی، تو آپ نے سب سے پہلے کرسی کی لکڑی کو کسی جنگل سے لانا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے پہلے کرسی بنا دی، میں فلاں اسکول میں اتنا عرصہ رہی، پھر اس کے بعد کہ آپ بتائیں جی میری پیدائش وہاں پہ ہوئی، یا میں فلاں جنگل کی لکڑی ہوں، ایسا نہیں ہے سر۔ آپ نے اس کی جب سٹارٹ کرنا ہے تو بچپنے سے سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے ڈے فرسٹ سے سٹارٹ کرنا ہے
کہ اگر وہ کرسی بنی ہے, اگر وہ کرنسی نوٹ بنا ہے, اگر وہ گھوڑا ہے, اب گھوڑا جب آپ کسی گھوڑے کی آپ بیتی لکھیں گے تو مثال کے طور پہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کہ آپ کا اوریجن کہاں سے, یا آپ کے والدین کون سے, آپ کس کے پاس رہے ہیں, کتنا عرصہ آپ کس مالک کے پاس رہے, پھر آپ کی والدہ کس مالک کے پاس یا والد کس مالک کے پاس رہا ہے, پھر آپ کی پیدائش ہوئی ہے, پھر اس کے بعد کرتے کرتے آپ کتنے مالکوں کے پاس آگے گئے. تو یہ بیسیکلی میں کیسے کا استعمال کر کے. دوسری بات یہ ہے واقعات کے درمیان ربط و تسلسل ہو, تاکہ پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یار یہ کچھ ایسا فضول سی رائٹنگ ہے. پڑھنے والے کو اس چیز کا احساس ہو کہ یہ واقعی وہ سمجھ جائے کہ آپ گھوڑا ہیں, آپ لکڑی ہیں, آپ کرسی ہیں. ٹھیک ہو گیا. واقعات کے درمیان ربط و تسلسل ہو, عام اور فہم زبان میں لکھیں, عام اور فہم زبان میں لکھیں. مطلب مشکل لفظ استعمال نہ کریں, کوئی زیادہ ہارڈ الفاظ میننگ کا استعمال نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والے کے لیے مشکلات کا باعث بنے. آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ عام زبان استعمال کریں. ٹھیک ہے. اس میں حقیقت کا رنگ نظر آنا چاہیے. اس میں یہ تاکہ پڑھنے والے کو لگے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے حقیقت کا رنگ نظر آنا چاہیے. یہ بالکل سچ ہے, رنگ نظر آنا چاہیے. اگر حقیقت نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہے, آپ کو ایگزامنر نمبر نہیں دے گا. آپ نے اپنے اوپر طاری کرنا ہے, یہ سوچنا ہے کہ آپ ہی کرسی تھے, آپ ہی گھوڑا تھے, آپ ہی اب اردو زبان کی آپ بیتی ہے. تو بہت ساری ایسی آپ بیتی ہے. خیر اس کے لیے میں چند آپ بیتی آپ کو انفارمیشن کے طور پہ بتاؤں گا بھی, وہ ہمارے گروپس میں ایجوکیشن ود حمزہ میں آ جائیں گی. لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ بیتیاں آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان کو لازمی پڑھیں. یہ آپ کو اصول پتہ ہو تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد 5واں پوائنٹ لکھیں کہ کوشش کریں اس میں اشعار, حوالہ جات اور لطیفے وغیرہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں پڑھنے والے کے لیے اٹریکٹیونیس پیدا کرنی ہے. اٹریکٹیونیس کب پیدا ہوگی کہ پڑھنے والا بور نہ ہو. ٹھیک ہے. پڑھنے والا بور نہ ہو, آپ کوئی اشعار لکھ لیں, آپ کوئی حوالہ دے دیں کہ یار فلاں کرسی بھی وہاں سے آئی تھی یا فلاں گھوڑا بھی وہاں سے آیا تھا. تو کسی کا بھی حوالہ آپ نے دینا ہے, اور کوشش کریں کہ لطیفے وغیرہ استعمال کریں تاکہ پڑھنے والے کے لیے اٹریکٹیونیس پیدا ہو. اور 6ویں اور امپورٹنٹ بات, تقریباً 2 صفحات پر مشتمل ہو. 2 صفحات پر ہونی چاہیے. بس 2 صفحوں سے زیادہ نہ لکھیں. زیادہ سے زیادہ 3 بھی لکھ سکتے ہیں, بٹ 2 انف ہے. میں سمجھتا ہوں 2 سے زیادہ نہ لکھیں. اور کوشش کریں کہ آپ اس کو, جو آپ کی نیا پیج سٹارٹ ہوتا ہے نا شیٹ میں, آپ کی پیپر میں فرنٹ پیج کے ٹاپ سے لکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ کا کوشچن نمبر 4 درمیان میں اینڈ ہو اور 5 آپ نے نیچے سے ہی آپ بیتی سٹارٹ کر دی. ایسا نہیں ہے. آپ بیتی کو سینٹر سے مت سٹارٹ کریں, اس کو کوشش کریں گے پیج کے ٹاپ سے سٹارٹ کریں. اب اس کے بعد چند شعر ایسے ہیں جو آپ کسی بھی آپ بیتی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. یہ شعر لکھیے گا اور یاد کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایگزامنر میں ایک اس کو جو ہے نا اچھا امپیکٹ پڑے گا اور وہ آپ کو اس کے نمبر دے دے گا. ٹھیک ہے نا. ان شعر کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں. یہ شعر آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے. جو مرضی آپ بیتی آئے آپ نے یہی شعر اٹھا کے لکھ لینے ہیں. اب میری روداد ایک شعر لکھیے گا اسٹارٹ میں, شروع میں یہ ہیڈنگ دے دیں, یہ آپ نے شروع میں لکھنا ہے. شروع میں لکھنا ہے میری روداد. روداد کا مطلب جو خود پہ بیان ہوتی ہے. میری روداد, روداد جہاں معلوم ہوتی ہے, روداد جہاں معلوم ہوتی ہے, جو بھی سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے. یہ سا شعر ہے. جو بھی سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے, معلوم ہوتی ہے. یہ جو مرضی آپ بیتی آپ کو ہے, آپ نے سٹارٹ میں یہ شعر لکھنا ہے. اس شعر سے آغاز کریں گے, ایک اچھا آغاز ہو جائے گا, اٹریکٹیو آغاز ہو جائے گا اور ایگزامنر سمجھے گا کہ یار یہ باقاعدہ تیاری کر کے آیا ہوا ہے. اس کے بعد جب درمیان میں آپ نے یہ لکھنا ہے, فارسی کا ہے, ایک آپ مصرع سمجھ لیں اس کو, یہ لائن سمجھ لیں. جو تن لاگے سو تن جانے. مطلب جس پہ بیتی ہے, جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. جو تن بیتے, جو تن لاگے سو تن جانے. ٹھیک ہو گیا. اور آخر میں آپ اس شعر, جو مرضی آپ بیتی ہے اس شعر کا استعمال کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ شعر ہے, بڑا ایزی سا شعر ہے.
یاد ماضی عذاب ہے یا رب، عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ٹھیک ہے جی، وہ جب ظاہر سی بات ہے اپنی آٹو بایوگرافی بتا رہا ہے، آپ کرسی بنے ہوئے ہیں یا آپ ابھی کرسی بن کی اس حالت میں نہیں، اب آپ کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، آپ کی چاروں ٹانگیں ڈسٹرائے ہیں، تو آپ اپنی پرانی باتیں جب یاد کرتے کرتے غمگین ہو جائیں گے تو پھر آپ آخر میں یہی کہیں گے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو یہ ایک اچھی آٹو بایوگرافی لکھنے کی، اچھی آبیتی لکھنے کے چند اصول، چند طریقے، چند اقسام بتائی گئی اور بڑی انفارمیٹیو چیزیں تھی جو میں سمجھتا ہوں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ہمارا اختتام پذیر ہوا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔